مصطفیٰ بزبان عمر، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی۔ صحابی رسول وزیر رسول حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار روتے ہوئے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حسین گفتگو کے چند اقتباسات آپ سماعت کیجئے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کیا انداز تھا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی بھی عرض پیش کر دے تو وہ یہ کلمہ عرض کیا کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ ایسی محبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیا کرتے۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ پہلے آپ کھجور کے ایک تنے پر خطبہ ارشاد فرماتے، لوگوں کی کثرت کی وجہ سے پھر آپ منبر پر خطبہ دینے لگے۔ کھجور کا وہ تنا آپ کی جدائی میں اتنا رویا، کیا عرض کرتے ہیں کہ کھجور کا وہ تنا آپ کی جدائی میں رویا، یہاں تک کہ آپ نے اپنا دست شفقت اس پر رکھا تو اسے قرار آیا۔ آپ کی جدائی پہ آپ کی امت رونے کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر میرے آقا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لکڑی کا منبر بنا کر پیش کیا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دینے کے بجائے میرے آقا اس منبر پر جلوہ فروز جب ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ہم انسان ہی نہیں کرتے، ارے صرف جانور ہی میرے آقا سے محبت نہیں کرتے، یہاں تک کہ وہ سوکھا کھجور کا تنا وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتا تھا کہ اس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت اقدس سے ٹیک اس سے نہ لگائی، یعنی کہ گویا اس کو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملتا تھا جب وہ نہ ملا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں ایسے رونے لگا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں رونے کی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ رونے والا تو کوئی نہیں تھا، پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رونے کی آواز کس کی ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو کھجور کا تنا دیکھ رہے ہو یہ رونے کی آواز اس کھجور کے تنے سے آ رہی ہے، اور یہ رو رہا ہے اس لیے کہ آج ہم نے اس کو چھوڑا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اپنا اس پر ہاتھ مبارک نہ پھیرا تب تک اس کو قرار نہ آیا، وہ سکون میں نہ آیا، یعنی اس نے رونا بند نہ کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بھرے ہاتھ اس پر پھیرے اور میرے آقا نے فرمایا کہ تم بتاؤ، تم چاہو تو تمہیں میں ابھی یہاں پر زمین میں گاڑ دوں، تم سے ایک سرسبز درخت بن جاؤ اور تم سے اللہ کی مخلوق نفع اٹھاتی رہے، تمہیں ایک باغ کے اندر میں گاڑ دوں، اور اگر تم چاہو تو تمہیں جنت کے اندر جو ہے وہ لگا دوں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں دنیا میں ہونے سے زیادہ جنت میں ہونے کو ترجیح دوں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کو جنت کے اندر گاڑ دیا۔ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی! ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کھجور کے تنے کے رونے کی آواز کو بھی سنتے ہیں، تو غلامان مصطفیٰ میرے آقا کے فراق میں اگر روئیں گے، غم مصطفیٰ میں تڑپیں گے، بلکیں گے، مدینے کی یاد میں اگر آنسو بہائیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کو خبر ہی نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کو خبر ہی نہ ہو؟ اور دوسری بات آپ یہ سمجھیے کہ جب اس کھجور کے تنے نے میرے آقا سے محبت کی، ارے محبت اس کی رائے گاہ نہیں گئی بلکہ محبت مصطفیٰ کا صلہ یہ ملا کہ اللہ کے محبوب نے اسے گویا جنت کی خوشخبری عطا فرمائی،
اب جو غلام مصطفیٰ ہو کر کلمہ پڑھ کے اشرف المخلوقات میں ہونے کے باوجود اب وہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھے گا تو اللہ رب العالمین اسے کیسے محروم فرما دے گا؟ اپنے محبوب کے صدقے ضرور اسے بھی جنت میں داخلہ اپنے محبوب کی محبت میں عطا فرمائے گا کہ اس کے دل میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے رب کے ہاں آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے رب عز و جل کی اطاعت کی۔ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور یہاں پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے رب کے ہاں آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس نے سب انبیاء کے بعد آپ کو بھیجا مگر آپ کا ذکر تمام انبیاء سے پہلے فرمایا۔ اگرچہ بھیجا بعد میں مگر اللہ رب العالمین نے آپ کا ذکر دیگر انبیاء سے پہلے فرمایا۔ اور اس کی دلیل میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تم سے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا اور تم سے، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا اور ہم نے ان سے سب سے بڑا مضبوط عہد لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیہ کریمہ میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام جو کہ بڑی شانوں کے حامل ہیں، اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کرام کا ذکر بعد میں فرمایا، وَمِن کا فرما کر اپنے محبوب کا ذکر پہلے کیا۔ حالانکہ یہ وہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو بعثت کے اعتبار سے، دنیا میں آنے کے اعتبار سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور کافی عرصہ پہلے تشریف لائے، مگر اللہ رب العزت نے ان انبیاء کا ذکر بعد میں فرمایا، اپنے محبوب کا ذکر پہلے فرمایا۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ پتھر سے چشمے بہہ نکلے۔ جب انہوں نے عصا مارا موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے، بہہ نکلے۔ لیکن اس سے بڑھ کر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کی انگلی سے پانی کے چشمے جاری ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے۔ اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا پر ایسا قابو دیا تھا کہ اس کے صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا بھی 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر تعجب خیز بات یہ ہے کہ آپ کی سواری براق، جس پر سوار ہو کر آپ 7 آسمانوں کی سیر کر آئے اور اس سے بھی اوپر گئے، اسی رات فجر کی نماز مکہ مکرمہ میں آ کر ادا فرمائی، اسی رات فجر کی نماز مکہ مکرمہ میں آ کر ادا فرمائی۔ مزید حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان،
اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، لیکن اس سے بڑھ کر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بکری کے بھنے ہوئے زہریلے گوشت نے آپ سے کلام کیا اور کہنے لگا مجھے مت کھائیں کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے دعا کی اور عرض کیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر آپ بھی اس طرح دعا کرتے تو یا رسول اللہ ہم تو تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن آپ کی شفقت ہے کہ آپ کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، آپ کو زخمی کیا گیا، تب بھی آپ نے خیر کے سوا کچھ نہ کہا۔ آپ کی قوم نے جب بھی تکلیف پہنچائی آپ کی زبان مبارک سے یہی الفاظ ادا ہوئے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما کہ وہ مجھے نہیں جانتے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما کہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ ارے پہاڑوں کے فرشتے بھی میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم ان دو پہاڑوں کو ملا دیں اور یہ بستی والے درمیان میں جس طرح دانے پستے ہیں آٹے کی طرح باریک ہو کر یہ پس جائیں، اسی طرح آندھی کا فرشتہ آیا، اگر آپ حکم دیں تو میں آندھی کے ذریعے ان کو اوپر لے جا کے الٹا کر کے وہاں سے ان کو نیچے ڈال دیا جائے، ان کو یوں عذاب دیا جائے۔ طرح طرح کے عذاب کے فرشتے آئے میرے آقا کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں کہ ہم ان کافروں کے ساتھ کیا سلوک کریں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دعائیں ہی دیتے ہیں، پھر بھی میرے آقا نے دعائیں ہی دیں۔ تو حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اعلان نبوت کے تھوڑے ہی عرصے میں لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی پیروی کرنے لگے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہ ہوا۔ انہوں نے کافی لمبی عمر بھی پائی، کافی عرصہ تبلیغ بھی فرمائی، آپ کی زندگی میں ہی کثیر لوگ آپ پر ایمان لے آئے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ تو یہ وہ شان مصطفیٰ ہے جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو سمجھنے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔